اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اجرہم۔ ہمارا درس چل رہا تھا نبوت کے بیان میں، اور ہم نے اس میں نبی کی پہچان کے طریقے پر ہماری گفتگو ہے، جس میں پہلا طریقہ ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی قدر امکان کوشش کی کہ نبی کو کیسے پہچانیں، کیسے سمجھیں کہ یہ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، کیا طریقہ ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں، معجزے کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر ہم نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں بھی گفتگو تفصیل کے ساتھ کی۔ آج ہم نبی کی پہچان کا دوسرا طریقہ پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی پہچان کا دوسرا طریقہ، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سڑک پر جھگڑا ہو جاتا ہے، پولیس طرفین کو چوکی پر لے جاتی ہے اور اس طرح پوچھ تاچھ شروع کرتی ہے۔ صحیح، کسی انسان کا سڑک پر راستے پر کہیں جھگڑا شروع ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور اپنے اسٹیشن پہ لے جا کے پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ صحیح ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، نام، لقب، کون ہو، کیا نام ہے آپ کا، نمبر 2 جھگڑا کہاں پر ہوا، نمبر 3 کس وقت جھگڑا ہوا، نمبر 4 کس بات پر جھگڑا ہوا، نمبر 5 کیا کہا، نمبر 6 کیا کیا کیا۔ جو تحقیق کرنے والا شخص ہے وہ اس قسم کے سوال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سمجھ لیتا ہے کہ واقعہ کیا ہے۔ یعنی کتنے سوال کیے اس نے یہاں پر، جو ہے تقریباً 6 سوال کیے آپ کے نام اور لقب کے بارے میں، جھگڑا کہاں پر ہوا، کس وقت جھگڑا ہوا، کس بات پر جھگڑا ہوا، کیا کہا، کیا کیا کیا۔ جو تحقیق کرنے والا شخص ہے وہ اس قسم کے سوال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سمجھ لیتا ہے کہ واقعہ کیا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح نبی کی شناخت کرنی چاہیے۔ کون تھا نبی، کون تھے، کون تھا، کس قسم کے افراد اس کے ارد گرد جمع ہوئے، کن کن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، کس قسم کے لوگوں کی تربیت کر رہا تھا، نبی نے کس طرح کے لوگوں کی تربیت کی۔ مثلا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت فوق الذکر سوالات کے ذیل میں واضح ہو جائے گی۔ جو ہم نے اوپر فوق الذکر، جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں، سوالات جو بیان کیے ہیں، اس کے ذیل میں واضح ہو جائے گی۔ کون تھا، جب پوچھا ہے کون تھے نبی، مثلا ہمارے نبی امین صادق، جس نے کسی سے نہیں پڑھا۔ کیا کون تھے وہ، امین تھے، صادق تھے، اور انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، اور جبکہ وہ معلم تھے، معلم کائنات تھے، اور انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا۔ یہاں تک کہ بعض کم عقل لوگوں کو یہ تک اشتباہ ہو گیا کہ نبی ان پڑھ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ان پڑھ ہو، کیسے ہو سکتا ہے نبی جائے کیا جائے، ناممکن ہے۔ لیکن انہوں نے کسی سے یہاں نہیں پڑھا دنیا میں، وہ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے تھے، اور جسے اللہ علم دیتا ہے وہ دنیا والوں کو پڑھاتا ہے، نہ کہ دنیا والوں سے پڑھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ظلم کون تھا، امین صادق، جس نے کسی سے نہیں پڑھا۔ کیا تھا، ظلم و جور، بت پرست و شرک، تفرقہ و جہالت کے مرکز سے اپنی تحریک شروع کی۔ کس قسم کے افراد ان کے طرفدار ہیں، ان کی اہلیہ بے مثال خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ دونوں کمال اخلاص کے نمونے ہیں، قبل اسلام معاشرے کی نگاہ میں بہت محترم تھے۔ کن لوگوں کی تربیت کی، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار وغیرہ۔ اگر ہمارے نبی کے پاس کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا تو ان کی زندگی کے حالات اور ان کے مقاصد اور اچھی تربیت ان کی نبوت پر گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ اپنے دعوے نبوت میں سچے اور صادق ہیں۔ صحیح ہے، ان کے دعوے نبوت جو ہے وہ اس میں سچے اور صادق ہیں۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ پہچان کے طریقے بہت سارے ہیں،
جن میں سے ایک طریقہ معجزے کا بیان کیا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ مثلا اس طرح کے سوالات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کون تھا، صحیح، کس قسم کے افراد اس کے ارد گرد جمع ہوئے، کن کن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، کس قسم کے لوگوں کی انہوں نے تربیت کی، صحیح ہے، یہ سب باتیں مثلا جب مسئلہ ہے کہ صادق کون تھا، صادق امین، کسی سے نہیں پڑھا دنیا میں آ کے انہوں نے، کیونکہ یہ کمال علم تھا ان کا، یہ ان کا کمال تھا، اور ظاہر ہے اللہ جسے پڑھا دے، صحیح ہے، اس کے یہاں اس سے بڑھ کے عالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے پڑھائے، جسے پڑھا کے بھیجے، سنقرئک فلا تنسا، جس لیے اللہ یہ کہے کہ ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے، تنسا ہے نہیں بھولنا، نسیان، صحیح ہے، تو جسے اللہ یہ کہے کہ ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے اسے کبھی نہیں بھولو گے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھا کے بھیجا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، صحیح ہے، تو ان تمام چیزوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور ہمیں یعنی جو ہے جہاں اور پہچان ہے وہاں پر ایک پہچان یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس طریقے سے نبی کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ خیر آج ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں، نبی کی پہچان کا تیسرا طریقہ انشاءاللہ کل آئے گا، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔